الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا جلد بلد نزب جزب طيب عيب خطب خطب خطف نبت جزمنا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نزم لا بلا فزم لا بلا رزم لا بلا قزم لا بلا قزم لا ولا جسم لا ولا جنان لا بلا بين لا بلا بنان لا بلا أين لا إين لا أين لا أزم لا أنسان لا أنسان لا أطفان لا بلا لسان لا بلا تاب لا ولا كيت لا لا شزر مزر لا بر بزم لا نزم جزم لا تبعت بكيت ولد لا حوزة لا نوزة لا وزارة لا وزارة لا بشارة لا ولا مشير له منير له مغير له أعطيا جزم عادما كزم ناصرا نزم باطل البدر باطل الكفر قاتل القمر باطل البشر جزما نزما ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا محمد کی آمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام بزرگ دوستو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ مہینہ اس کے اندر دو عبادات بڑی مشہور ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک عبادت بدنی ہے، دوسری عبادت مالی ہے۔ بدنی کا تعلق حج بیت اللہ سے ہے، آدمی اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، وہاں پر جاتا ہے، حج کرتا ہے۔ دوسری جو عبادت بڑی ہے وہ مالی
مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دو بڑی اہم عبادات امت محمدیہ کے لیے مختص کی ہے، باقی کسی امت کے لیے نہیں کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 9 ذی الحج کو حج کریں تو 10 کو قربانی کریں۔ اس کی ابتدا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واحد اعظم پیغمبر ان سے ہوئی۔ قرآن مجید میں اس قربانی کو واجب کا درجہ قرار دیا ہے، جو آدمی مالدار ہے اس پر واجب ہے۔ ایک مشہور سورت کے اندر اس قربانی کا حکم بھی کیا گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو ہر قسم کی نعمت عطا کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نعمت کثیر کا ذکر۔ یہاں پر جو کوثر ہے، اس کوثر سے مراد آب کوثر نہیں ہے، حوض کوثر نہیں ہے۔ علماء نے اس کوثر سے کوثر کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ کسی نے کوثر کا مفہوم قرآن مجید کہا ہے، کسی نے کوثر کے مفہوم کو خود حضور کی نبوت قرار دیا ہے، اور کسی نے آب کوثر یعنی کہ اس مفہوم سے آب کوثر مراد دیا ہے۔ اس کا معنی کوثر کا معنی آب کوثر نہیں ہے، بلکہ کوثر کا معنی اردو والا کثرت والا معنی ہے، یعنی کہ زیادہ۔ کوثر معنی تقسیم سے ہے، کثرت سے ہے، کہ محبوب ہم نے آپ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں جی؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ تو امت کے لیے ہے۔ پیغمبر پر جو نعمتیں ہیں وہ گننے اور گنتی کے شمار میں نہیں آتی، بڑی نعمتیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ دوسری آیت میں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف لایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ نماز پڑھیں، ربی کا اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں وہ بھی اپنے رب کے لیے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور محبوب مدینہ سرور و قلب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر ان دونوں عبادات کا اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ فصل لربک، نماز کا بھی اور قربانی کا بھی۔ اور ایک موقع پر عید الاضحیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، 2 ترکی بکرے، ترکی مینڈے آپ نے ذبح فرمائے اپنے ہاتھ مبارک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنا قدم مبارک اس مینڈے کی گردن پہ رکھا، پھر آپ نے چھری مبارک لی اور اس چھری سے اس کو ذبح فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اعمال کی صورت میں بھی کر کے دکھایا اور حکمت بھی کر کے دکھایا کہ اس طرح کیے جائیں۔ اب قربانی واجب ہے۔ قربانی کا سلسلہ چلا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ ہم قربانی کرتے ہیں مال کی۔ جب یہ قربانی واجب ہوئی اس وقت مال کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دکھایا گیا۔ پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے، دلیل قطعی ہوتا ہے۔ پیغمبر کو خواب دکھایا گیا کہ قربانی کریں، وہاں پر مال کی قربانی تو نہیں تھی۔ توجہ سے بیٹھے تو بات سمجھ میں آئی۔ وہاں پر مال کی قربانی نہیں تھی، وہاں پر قربانی تھی بچے کی، یعنی کہ جانور کی قربانی نہیں تھی، جان کی قربانی تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خواب میں آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیکھا چھوٹے بچے کو میں ذبح کر رہا ہوں، جا کر فوراً حضرت اسماعیل کو 12 سال کا بچہ ہے جا کر بتلایا۔ تو حضرت ابراہیم نے جیسے ہی بتلایا تو آگے سے جناب اسماعیل ذبیح اللہ تعالیٰ ان کی مرحمت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ محمد عربی کے دادا ہیں، انہوں نے عرض کیا ابا جان
یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرے. یا ابا تفعل، اے میرے ابا جان، یا ابا تفعل وہ کر گزرے ما تؤمر جس کا آپ کو حکم ملا ہے. اگر بچہ بھی نبی تھا، باپ بھی نبی تھا. اب دونوں باپ بیٹے جو ہیں، ایک کا ارادہ ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، دوسرے کا ارادہ ہے کہ میں ذبح کر ڈالوں، لیکن اوپر والے کا ارادہ کچھ اور ہے. بی بی حاجرہ کو بتلایا گیا، سمجھایا گیا کہ بی بی جان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے جناب اسماعیل کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دھلایا، نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا. کون ہے اپنے بچے کو 12 سال کا بچہ جس کا بیٹھا ہو، ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں، 12 سال کے بچے کو کون موت کے منہ میں ڈالتا ہے؟ لیکن یہاں تو کچھ مسئلہ ہی اور ہے. پیغمبر ہے اور پیغمبر کی زوجہ ہے. وہ پیغمبر جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی بات مکمل نہیں ہوتی، پیغمبر اللہ کی بات کو پورے کرنے کے لیے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. جناب ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت بی بی حاجرہ نے سرما لگوایا، حضرت اسماعیل کو نئے کپڑے پہنائے. کپڑے پہنا کر جب رخصت کیا، شیطان آیا آ کر برگلانے لگا. شیطان کا پہلا حملہ بھی عورت پر ہوا. شیطان کا حملہ ہوگا بھی عورت پر، پہلا حملہ بھی بی بی حاجرہ پر کیا. پتہ ہے آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ کہاں لے کے جا رہا ہے. یہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تم نے ایسے ہی اس کو سرما ڈلوا دیا، نئے کپڑے پہنا دیے ہیں، تمہیں بتایا گیا. تو بی بی حاجرہ نے پتھر اٹھایا، کنکر اٹھا کر مارا. جان نہیں، یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں ہوتے، کروڑوں ہوتے، اس کے نام پر قربان کر دیتی. بچہ ہے، بڑھاپے میں ہوا ہے، کافی مدتوں بعد ہوا ہے، دعائیں کر کر کے ہوا ہے، ابھی 12 سال کا ہوا ہے. پیغمبر نے سب کچھ کھلایا ہے. جب بڑا ہوا تو اللہ کا حکم آ گیا. اللہ نے آزمایا کہ کیا میرا پیغمبر بچے کی فطری شفقت میں آ کر میرا حکم مانتا ہے یا اپنے بچے کی شفقت میں آ کر نرمی اختیار کرتا ہے. لیکن یہاں تو ابراہیم خلیل اللہ ہے جو آپ میں کوئی نسی بھی گروز نہیں کرتا. یہاں تو بچے کا حکم ہوا ہے تو جناب ابراہیم خلیل اللہ بچے کو لے کر چل پڑے. شیطان آیا، اکسایا، برگلایا. ابراہیم خلیل اللہ کیا کر رہا ہے؟ بھلا کوئی بھی اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھتا ہے؟ کوئی بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ کس طرح کی قربانی ہے؟ حضرت آدم کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، حابیل اور قابیل نے. ان دونوں بچوں نے قربانی کی تو مینڈوں کی، بکروں کی، دمبوں کی، اس نے اپنے اناج کی. لیکن آپ کا معاملہ برعکس ہے. ابراہیم خلیل اللہ جب سے دنیا بنی ہے کسی نے اپنے بچے کو ذبح نہیں کیا. آپ ذبح کر رہے ہیں. آپ نے اسی وقت پتھر اٹھایا، کنکر اٹھا کر فرمایا جان نہیں مردود شیطان، تیری بات مانوں یا رب کی مانوں؟ میں رب کی بات مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا. کنکر اٹھا کر مارا. شیطان کا تیسرا حملہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ پر ہوا. اسماعیل ذبیح اللہ کو کہنے لگا بچہ ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، پتہ نہیں ہے تمہیں، باپ تمہیں چھری کے منہ میں لے کے جا رہا ہے، تمہیں خوشی پر خوشی لے کے جا رہا ہے. تو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے اسماعیل ذبیح اللہ نے کنکر اٹھایا. پہلے اس نے ابے کو دیکھا تھا کہ ابے نے اس طرح کنکر مارا ہے. اسماعیل ذبیح اللہ نے کنکر اٹھا کر اسی طرح مارا جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے. یہ بچوں کی ایک نشو نما ہے. جس طرح باپ کرے گا تو بچہ بھی اس طرح کرے گا. باپ گانے سنے گا تو بچہ بھی گانے سنے گا. باپ قرآن سنے گا تو بچہ بھی قرآن. یہ تو فطرت ہے. باپ فلمیں دیکھے گا تو بچہ بھی فلمیں دیکھے گا. یہ فطرت ہے بچے کے اندر. جب ابراہیم خلیل اللہ نے بچے کو لے کر گئے اس وقت قرآن کہتا ہے فلما تلہ بالجبین، لٹایا گیا. اونٹا منہ جس طرح ہم جانور کو لٹاتے ہیں، لٹایا گیا. لٹانے کے بعد چھری کو تیز کیا گیا. چھری جب نکالی تو ابراہیم خلیل اللہ نے چھری رکھی. آپ کو بہت سارے حدیث ملیں گے، وہ کہیں گے جی ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کیا کہ ابا جان اپنے آنکھیں باندھ لیں، پٹی باندھ لیں آنکھوں پر، تاکہ آپ کے ہاتھ باپ کی پدری شفقت جو ہے وہ ہاتھ کام رہے تھے. یہ ہاتھ پیغمبر کے کام رہے ہیں، یہ توہین ہے پیغمبر کی. وہ اللہ کا حکم اور پیغمبر کرے ہاتھ کام رہے ہوں پیغمبر کے. ہزاروں بیٹے ہوں ابراہیم خلیل اللہ کے اللہ کے نام پر وار جائے، یہ ہاتھ کامنا تو دور کی بات. میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ
یہ ساری شکلیات ہیں بنی اسرائیل کی روایت لوگوں کو دھڑ کر لوگوں کو استقامت چمکانے کے لیے سمجھاتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھوں پر پٹی باندھنے والی بات آتی ہے، باندھی ہوئی پٹی. اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے پیغمبروں کو کچھ اور منظور ہے، مجھے کچھ اور منظور ہے. فوراً جنت سے میڈا لو، زندہ لو، جا کر میرے پیغمبر کی چوبی کے نیچے رکھو. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چوبی چلائی تو اس وقت گرم خون لگا ان کے ہاتھوں پر. پیغمبر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا، خوش ہو گئے کہ آج میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں. اللہ کی دی ہوئی میں نے وحی کی ایک لاج رکھی ہے، اپنے بیٹوں کو میں نے ذبح کر دیا ہے. جب جیسی پیغمبر نے پٹی کھولی دیکھا آگے کنبا ذبح ہوا ہے اور ادھر سے اسماعیل ذبیح اللہ ہنس رہے ہیں. دیکھا کہ اب پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کس مقصد کے لیے لے کے آیا تھا، وہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تیرا ارادہ تھا کہ ذبح کر دوں، نیچے والے کا ارادہ تھا کہ ذبح ہو جاؤں. میرے پیغمبر یہ باتیں اب تمہارے اختیار میں نہیں رہی تھی، تم نے ارادہ کیا. ایک نے ارادہ کیا ذبح ہو جاؤں، ایک نے کیا کر دوں. آگے اختیار میرے ہاتھ میں تھا، آگے کرنے دیتا نہ کرنے دیتا یہ رب العالمین کی مرضی ہے، پیغمبروں کی مرضی، پیغمبروں کی مرضی نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں، یہ جتنا بھی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ہر مسلک کا مولوی اس کو بیان کرتا ہے. یہی ہے نا قصہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بچے کو لے گئے، وہاں پر گئے، لٹایا، چوری ذبح کیا، ذبح کیے ہوئے بچ گئے، دم آیا. اس طرح ہے یہ جو مسئلہ ہے ہر عوام کے اندر بڑا مشہور ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اب یہ بتائیں یہ بات کیا ڈرامہ تھا یا امتحان تھا؟ امتحان تھا نا. آپ اس بات پر متفق ہیں؟ پھر سوچ لو یہ ڈرامہ تھا یا امتحان تھا؟ بولے جی امتحان تھا. چلو میں آپ سے نہیں پوچھتا، قرآن سے پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے ان ھذا لهو البلاء المبین، کہ یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آزمائش تھی اور امتحان تھا. اب یہاں پر پڑھے کہ آدمی آپ حضرات نے سبور میں پڑھا ہے، امتحان جو ہوتا ہے نرسری سے لے کر 18ویں گریڈ جتنے بھی ہیں آگے 12ویں تک امتحان ہوتا ہے. اس رزلٹ کا، اس پیپر کا کسی بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی بچے کو پتا ہوتا ہے؟ اگر پتا ہو تو گانا بن جائے گا، کسی کو نہیں پتا ہوتا. اور اسی طریقے سے پرچہ جو تیار کیا جاتا ہے، جو آفیسر پرچہ تیار کرتا ہے، ماسٹر ٹیچر جو بھی پرچہ تیار کرتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں میں نے آسانی سے تیار کیا ہے. اور بچے چیخ رہے ہوتے ہیں پرچہ آج کا بڑا مشکل تھا. مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے گئے وہاں پر کی، یہ امتحان تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا ذبح ہوگا یا بچ جائے گا، یہ پتا نہیں ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ بچ جائے گا، ادھر سے جنت سے دمبا آ جائے گا، پتا نہیں ہے. پیغمبر کو پتا نہیں ہے. میں ہاتھ باندھتا ہوں، پیغمبر کو خبر نہیں ہے. اگر پیغمبر کو خبر ہوتی، آپ کہیں کہ پیغمبر عالم الغیب تھا، تو یہ جو جتنا بھی واقعہ ہے یہ ڈرامہ تو بن سکتا ہے، امتحان نہیں بن سکتا. امتحان وہ ہوتا ہے جس سے بچہ ہو یا جس پر امتحان ہونا ہو اسی کو اس کی ایک حرف کی بھی خبر نہ ہو، تب امتحان بنتا ہے، ورنہ ڈرامہ بنتا ہے. یہ سارا کا سارا امتحان تھا. جناب ابراہیم خلیل اللہ امتحان میں پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. آگے اللہ تعالیٰ فرمایا قد صدقت الرؤیا، میرے پیغمبر کو جا کر خوشخبری سنا دو، انا کذالک، تو نے یہ سارا پلان بنایا ہے میرے پیغمبر اور اس پلان پر پورا اترا ہے، پھر ہماری طرف سے گولڈ میڈل سرٹیفکیٹ ہماری طرف سے سننا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم جو محسنین کو نیک کار کو بدلہ دیتے ہیں اس کا قیامت تک قرآن گواہ رہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کیسا گولڈ میڈل عطا کیا. فرمایا
امام الانبیاء ہیں، کائنات کے بھی انبیاء ہیں، لیکن حضور سے پہلے کسی پیغمبر کو امام کائنات کا درجہ نہیں ملا تھا، صرف ملا تھا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے لے کے گئے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں مال کی، جانور کی قربانی کرتے ہیں، اللہ کا حکم تھا قربانی کرو جان کی، یعنی کہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی اللہ کا حکم تھا جان کی قربانی کا، لیکن ہم کرتے ہیں مال کی قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو آزمایا، میرے پیغمبر اگر خواب پر، میرے پیغمبر اگر اس امتحان میں پورے کرائے، مجھے بھی قسم ہے اپنی وحدانیت کی، مجھے بھی قسم ہے اپنے رب العالمین کی، جنت سے تم کو اٹھاؤں گا، ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں پہنچاؤں گا، اسماعیل کو بچاؤں گا، اور دمبے کے اوپر چنی چلواؤں گا، اور کہوں گا پیغمبر اپنے بچے کو لے کر آئے تھے قربان کرنے کے لیے، دمبا ذبح ہو گیا ہے، میرے پیغمبر جاؤ قیامت تک آپ نے ذبح کو دمبا کیا ہے، قیامت تک آپ کو اپنے بچے کی ذبح کا جو سرٹیفکیٹ ہے ثواب ہے قیامت تک ملتا رہے گا۔ بچہ ذبح نہیں ہوا، اللہ نے دمبا بھیج دیا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ثواب ملا بچے کی ذبح کا، یعنی کہ بچہ ذبح ہو گیا ہے، اللہ نے اتنا یعنی کہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اور 2-3 مسائل ہیں وہ سن لیں۔ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، قربانی کا درجہ واجب ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے، جس کے پاس مالدار آدمی ہے، غریب آدمی ہے اس پر نہیں ہے واجب، کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی نماز سے پہلے ذبح کر لے اس کی قربانی نہیں ہوتی، نماز سے پہلے ذبح کر لے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی قربانی رکھتا ہے ذی الحجہ کی حکم تاریخ سے لے کر قربانی تک وہ اپنے بال نہیں کٹوا سکتا، کوئی بھی بال، نہ ناخن نہ بال، اور یہ عمل مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کسی آدمی نے 40 روز سے اوپر ہو گئے، اس نے اپنے بال نہیں کٹوائے، بال صاف نہیں کرائے، ناخن نہیں کاٹے، تو وہ آدمی مستحب کا عمل چھوڑ کر فرض کے عمل کو اپنائے، یعنی کہ وہ اس کی اگر قربانی بھی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو وہ اپنے بال بھی کاٹے، ناخن بھی کاٹے، زیر ناف بال ہو گئے، بغل کے بال ہو گئے، یہ بھی کاٹے، لیکن یہ جو حکم ہے مستحب کا حکم ہے، فرض واجب کا نہیں ہے۔ اگر بالفرض کسی آدمی نے غلطی سے کٹوا لیے بال، قربانی کی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے، کسی نے غلطی سے ناخن کاٹ لیے، منہ میں چبا کے، کسی نے بال کاٹ لیے، کسی نے جو بغل کے بال صاف کر لیے، تو اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کہ قربانی کا ثواب پورا ملے گا اس کو۔ یہ نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی کے اوپر اس کی کوئی حق نہیں آئے گا، یہ ایک علیحدہ عمل ہے، قربانی علیحدہ عمل ہے۔ اس لیے یہ 2-3 مسئلے تھے، باقی بھی اگر ہو تو پوچھ لینا، بعد میں دعا اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن اور حدیث کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا